السلام علیکم دوستو، یہ دنیا اور اس کی تاریخ عجیب و غریب اور خطرناک لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ یوں تو یہاں پیشہ ور قاتلین کی کوئی کمی نہیں، البتہ آج جس شخصیت کا احوال ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اسے تاریخ انسان کی پہلی ریکارڈ سیریل کلر کہا جاتا ہے۔ یہ نرم و نازک اور معصوم سی دکھنے والی خاتون در حقیقت سینکڑوں افراد کی قاتل ہے، جن میں شہزادی، ملکائیں اور بادشاہ تک شامل تھی۔ ایک ایسی خوفناک قتل کا ہنر سکھانے کی خاطر ایک درسگاہ کی بنیاد رکھی، جہاں طالب علموں کو خطرناک زہروں کی تیاری اور ان کے استعمال کے طریقوں میں مہارت دی جاتی۔ دوستو، یہ ذکر ہے لوکستا آف گول کا، جو پہلی صدی عیسوی کے دوران رومن امپائر میں ڈر اور خوف کا ایک نشان مانی جاتی تھی۔ یہ روم کے شہنشاہ نیرو کا سب سے خاص مہرہ تسلیم کی جاتی تھی، جس نے نیرو کے حکم پر اس کے درجنوں دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ البتہ شہنشاہ نیرو کی موت کے بعد یہ عورت یعنی لوکستا آف گول بھی ایک زرافہ کے ساتھ جنسی زیادتی کے نتیجے میں انتہائی عبرتناک موت کا شکار بنی۔ آخر کون تھی یہ عورت جس کے بنائے ہوئے زہر آج تک دنیا میں بے مثال مانے جاتے ہیں؟ تو آئیں کچھ روشنی ڈالتے ہیں لوکستا آف گولز کی زندگی پر۔ رومن امپائر کے دور عروج میں تمام مغربی یورپ کو گول کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ انتہائی پسماندہ دیہاتوں پر مشتمل تھا، جہاں تہذیب و تمدن کا نام و نشان تک نہ ملتا تھا۔ پہلی صدی عیسوی میں پیدا ہونے والی لوکستا نامی یہ عورت بھی ایسے ہی ایک دیہات کی رہائشی تھی۔ اس کا خاندان روایتی جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج معالجہ کرنے میں مشہور تھا، تاہم لوکستا کی توجہ ابتدا ہی سے لوگوں کو شفا نہیں بلکہ ان کی زندگی لینے کی جانب مرکوز تھی۔ لوکستا نے انتہائی کم عمری میں ہی سینکڑوں جڑی بوٹیوں پر تحقیق کر کے ان سے انتہائی مہلک زہر تیار کیے تھے۔ یہ ایسے بے رنگ ذائقہ تھے کہ جن کے ذریعے مرنے والوں پر قدرتی موت کا گمان ہوتا۔ لوکستا کے ان نایاب زہروں کے خریدار ان دیہاتوں میں تو دستیاب نہیں تھے، اس لیے لوکستا نے دارالحکومت کا رخ، جہاں علاقائی امراء اور عمائدین کا ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے کوئی بھی قیمت دینے کو تیار تھے۔ اپنی ہنر کی بدولت لوکستا جلد ہی اعلیٰ طبقے میں اتنی مقبول ہو گئی کہ ایک دن اسے شاہی محل سے خفیہ بلاوا آ گیا۔ اس کا پہلا کلائنٹ روم کے شہنشاہ کلاڈس کی چوتھی بیوی اگرپینا تھی، جو اپنے شوہر کو راستے سے ہٹا کر اپنے بیٹے نیرو کو روم کے تخت پر دیکھنا چاہتی تھی۔ شہنشاہ کلوڈس مشروم انتہائی شوق سے کھاتا تھا، لہٰذا لوکستا نے کچھ ایسے زہریلے مشروم تیار کی جنہیں کھاتے ہی شہنشاہ کلوڈس دم توڑ گیا، اور اس کی موت کو دیکھتے ہوئے کسی کو یہ شک بھی نہ گزرا کہ شہنشاہ کو زہر دیا گیا ہے۔ کلوڈس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نیرو کو سلطنت روم کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب لوکستا اور اس کے زہر کی شہرت تمام روم میں ہونے لگی تو اس کے درجنوں گاہک بنے۔ اس نے سینکڑوں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لوکستا کو کئی مرتبہ موت کی سزا سنائی گئی، لیکن شہنشاہ نیرو نے اسے ہر مرتبہ مداخلت کرتے ہوئے بچا لیا، جس کے بدلے میں نیرو نے لوکستا کے ذریعے اپنے مخالفین اور ناپسندیدہ افراد کو ٹھکانے لگوایا، اور مخالفین میں شہنشاہ کلوڈس کا اگلا بیٹا اور شاہی تخت کا حقیقی وارث بھی شامل تھا۔ لوکستا کے ذریعے اس کی شراب میں زہر ملایا گیا، جسے پینے کے چند لمحوں بعد ہی بوٹینیکل زمین پر بے دم ہو کر گر پڑا۔ لوکستا شہنشاہ نیرو کے لیے ایک قیمتی اثاثہ بن چکی تھی، جس پر خوب انعامات اور کرامات کی باری کی گئی۔ اسے جاگیریں عطا کی گئی اور تمام الزامات سے بری کر دیا گیا۔ شہنشاہ نیرو کی سرپرستی میں ایک اسکول کا آغاز کیا، جہاں جڑی بوٹیوں کے ذریعے زہریلے اثرات اور ان سے زہر کشید کرنے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے بنائے ہوئے زہروں کے تجربے روم کی عام عوام پر کیے جاتی۔ لوکستا کی شہرت کے باعث اس کا یہ کاروبار خوب چمکا، اور لوگ اسے یہ علم حاصل کرنے کے لیے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار تھے۔ تاہم یہ شان و شوکت بہت زیادہ عرصے
عرصے تک قائم نہ رہ سکی۔ شہنشاہ نیرو کے ظلم اور زیادتیوں کے خلاف تمام ریاست میں اس کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے نیرو کو اپنی جان بچا کر فرار ہونا پڑا۔ جاتے جاتے لوکاستا نے نیرو کو ایک انتہائی خاص زہر بنا کر دیا جسے بوقت ضرورت نیرو استعمال کر سکتا تھا، لیکن نیرو سے زہر کی یہ شیشی گم ہو گئی اور جب گرفتاری کا وقت آیا تو اسے اپنے ذاتی محافظ کو اپنے قتل کا حکم جاری کرنا پڑا۔ نیرو کی موت کے بعد لوکاستا کی تلاش شروع ہوئی۔ یہ کوئی عام مجرم نہ تھی بلکہ اس کے ہاتھ لاتعداد بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے تھی۔ نیرو کی موت کے ایک سال بعد بالآخر اسے گرفتار کر ہی لیا گیا۔ نیرو کے بعد بننے والا روم کا اگلا شہنشاہ گیلبا تھا، جو لوکاستا سے انتہائی نفرت کرتا تھا۔ اس لیے گیلبا نے لوکاستا کو اس دور کے روم راج سے سب سے اذیت ناک سزا دینے کا منصوبہ بنایا۔ دوستو، پہلی صدی عیسوی کے دوران سلطنت روم میں مجرموں کو مختلف وحشی جانوروں کے سامنے ڈالنے اور ان سے لڑوانے کا چیلنج انتہائی اہم تھا، جبکہ اگر یہ مجرم عورت ہوتی تو پھر ان جانوروں کو اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کی تربیت دی جاتی۔ ان جانوروں میں گورا، زرافہ اور ریچھ بھی شامل تھے۔ لوکاستا آف گول کی شدید جرائم کے باعث ایک زرافے کے ذریعے بڑے مجمع میں اس کی عزت کی پامالی کی سزا سنائی گئی، لہٰذا 15 جنوری سن 59 عیسوی کے دوران لوکاستا آف گولز کو زنجیروں میں جکڑ کر شہر بھر کا گشت کروایا گیا۔ بعضاں اسے ایک تربیت یافتہ زرافے کے سامنے چھوڑ دیا گیا اور اس زرافے کی جانب سے کی گئی بدفعلی کے باعث لوکاستا آف گولز کی موت واقع ہو گئی۔ تاریخ میں اس کا نام آج ایک قابل مذمت قاتلہ کے طور پر محفوظ ہے، جس نے نیرو کے سیاہ ترین دور میں روم کی عوام پر اپنی زہریلی عناصر کے تجربات کیے اور بے شمار معصوم انسانوں کے قتل کی وجہ بنی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک سبسکرائب کر دینا۔